هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کا یہ ہمارا دوسرا سبق ہے، صفحہ نمبر 8 پر۔ یہاں سے افعال اور ان کے صیغے اور گردانیں۔ عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو عربی زبان میں فعل ماضی اور اس کے علاوہ جو دیگر افعال ہیں عام طور پر ان کے 14 صیغے آتے ہیں۔ کچھ افعال ایسے بھی ہیں جن کے صیغے 14 سے کم ہیں، لیکن عام طور پر 14 صیغے آتے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: 3 مذکر غائب کے لیے ہوتے ہیں، 3 مؤنث غائب کے لیے ہوتے ہیں، 3 مذکر حاضر کے لیے ہوتے ہیں، 3 مؤنث حاضر کے لیے ہوتے ہیں، اور 2 صیغے متکلم کے لیے ہوتے ہیں۔ اور ان دونوں میں متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تو واحد متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے مشترک ہے، استعمال ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا صیغہ یعنی تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 14 صیغے تھے جن کی تفصیل انہوں نے بیان کر دی ہے۔ اب نیچے جو ہے تفصیلی طور پر انہوں نے ان افعال کے جو صیغے ہیں ان کو ذکر کیا ہے اور ان کی مثالیں دی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی دیا ہے، اور اس میں جو معروف، مجہول اور اس کے بعد مثبت منفی کا فرق ہے اس کو بھی سمجھایا ہے۔ فصل 1، فعل ماضی کی گردان۔ سب سے پہلے ہے صیغے اور اس کے بعد بحث ہے، اور یہاں پہ انہوں نے کون سے صیغے ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم گردان کو پڑھ لیں گے، اور یہ پڑھنے سے زیادہ یاد کرنے کی چیز ہے، تو اس کو آپ زبانی یاد کر لیں اور ازور کر لیں، بالکل اٹکے بغیر ایک سانس میں اس طور پہ یاد کر لیں کہ ایک سانس میں بالکل آپ اس کو سنا سکیں۔ سب سے پہلے ہے بحث اس بات فعل ماضی معروف، اور اس کی گردانیں کچھ یوں ہیں، اوپر سے ہم نیچے پڑھتے چلے جائیں گے۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اب یہاں انہوں نے اس کا معنی بھی لکھ دیا ہے۔ فعلا کا ترجمہ ہوگا کیا اس ایک مرد نے، فعلا کا ترجمہ ہوگا کیا ان 2 مردوں نے، فعلو کا ترجمہ ہوگا کیا ان سب مردوں نے، فعلت کا ترجمہ ہوگا کیا اس ایک عورت نے، فعلتا کا ترجمہ ہوگا کیا ان 2 عورتوں نے، فعلنا کا ترجمہ ہوگا کیا ان سب عورتوں نے، فعلتا کا ترجمہ ہوگا کیا تو ایک مرد نے، فعلتما کا ترجمہ ہوگا کیا تم 2 مردوں نے، فعلتما کا ترجمہ ہوگا کیا تم 2 مردوں نے، فعلتم کا ترجمہ ہوگا کیا تم سب مردوں نے، فعلتی کا ترجمہ ہوگا کیا تو ایک عورت نے، فعلتما کا ترجمہ ہوگا کیا تم 2 عورتوں نے، فعلتن کا ترجمہ ہوگا کیا تم سب عورتوں نے، فعلتو کا ترجمہ ہوگا کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، اور فعلنا جو جمع متکلم کا صیغہ ہے اس کا ترجمہ ہوگا کیا ہم 2 مردوں یا 2 عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے۔ اب یہاں انہوں نے ان کے صیغے بھی لکھ دیے، جیسے فعلا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعلا یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعلو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعلت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعلتا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور فعلنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعلتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعلتما تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعلتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعلتی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور فعلتن جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد 2 صیغے متکلم کے ہیں، فعلا یہ واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور فعلنا یہ تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے۔ یہ جو بحث تھا وہ بحث اس بات فعل ماضی معروف تھا۔ اس کے بعد یہاں انہوں نے بحث اس بات فعل ماضی مجہول، بحث نفی فعل ماضی معروف، بحث نفی فعل ماضی مجہول کی گردانیں، ان کے صیغے اور ان کے ترجمے بھی ذکر کیے ہیں۔ اس کو آپ پڑھ لیجئے، یہ بالکل بحث اس بات فعل ماضی معروف کی طرح ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ بہت طویل ہو جائے گی، اور اس میں بہت زیادہ چیزیں سمجھنے کی نہیں ہے۔ جس طرح بحث اس بات فعل ماضی معروف کے صیغے اور گردانیں ہیں، ٹھیک اسی طرح ان کی بھی گردانیں ہیں۔ ہم گردانیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بحث اس بات فعل ماضی مجہول،
فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا. اس کو ہم ازبر یاد کریں گے، اس لیے کہ یہ آگے چل کے بہت کام آئیں گے. اس کے بعد ہے بحث نفی فعل ماضی معروف. ما فعل ما فعلا ما فعلوا ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتی ما فعلتما ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا. اور اس کے بعد ہے بحث نفی فعل ماضی مجہول. ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتی ما فعلتما ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا. اس کے بعد فائدہ ہے. فائدہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بن جاتا ہے. جیسے فعل سے فعلا، تو جو اصل ہے وہ ہے ماضی، ماضی واحد مذکر غائب. جیسے فعل یہ ماضی کا صیغہ ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اب یہ لام کے بعد اگر ہم الف بڑھا دیں تو یہ بن جائے گا فعل ماضی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ. فعلا یہ فعل ماضی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. اسی طرح واو اور اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب کا صیغہ بن جاتا ہے. جیسے فعلو، تو یہ بھی فعلا سے بنا ہے. فعلا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعلو یہ بن گیا جمع مذکر غائب کا صیغہ. اسی طرح تائے ساکن بڑھا دینے سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے. جیسے فعل سے فعلت، اور لفظ تا لگا دینے سے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے. جیسے فعلتا، فعل سے فعلتا. یہی عمل ہر فعل ماضی میں کرو. جیسے اجتنب سے اجتنبا، اجتنبو، اجتنبت، اجتنبا بنیں گے. اور واحد مذکر غائب کے آخر میں حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے. تو واحد مذکر غائب کیا تھا؟ فعلا. اب اس کے آخر میں یعنی آخری حرف اس میں لام ہے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے اور نون مفتوح لگا دیں گے. تو ہم نے آخر کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دیا تو یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے. اسی طرح تائے مفتوح لگا دینے سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے. جیسے فعل سے فعلتا، اور تما سے تثنیہ مذکر حاضر جیسے فعلتما، اور تم سے جمع مذکر حاضر جیسے فعلتم، اور تائے مکسور سے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے. جیسے فعل سے فعلتی، اور تما سے تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے. جیسے فعل سے فعلتما، اور تنہ سے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بن جاتا ہے. جیسے فعل سے فعلتن، اور تائے مضموم سے واحد مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ بن جاتا ہے. جیسے فعل سے فعلتو، اور نا سے تثنیہ و جمع مذکر اور مؤنث متکلم کا صیغہ بن جاتا ہے. جیسے فعل سے فعلنا. یہی عمل ہر ماضی میں کرو. جیسے اجتنب سے اجتنبنا، اجتنبت، اجتنبتما، اجتنبتم، اجتنبتی، اجتنبتما، اجتنبتن، اجتنبت، اجتنبنا بنیں گے. تو یہ بہت آسان قواعد ہیں اور مبتدی طلباء کے لیے تھوڑی بہت مشکل معلوم ہوں گے، لیکن جب ان قواعد کو سمجھ کر آپ عملی مشق کریں گے تو آپ کو بھی یہ قواعد آسان لگنے لگیں گے. یہ تھا فعل ماضی معروف بنانے کا قاعدہ، خواہ مثبت ہو، منفی ہو، معروف یا مجہول ہو.